تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ جس قوم نے کبھی کسی ظالم کے سامنے سر نہ جھکایا، جس کی بہادری کی مثال دنیا آج بھی دیتی ہے، وہ ہے پٹھان قوم۔ ایک ایسی قوم جسے نہ یونانی جھکا سکے، نہ ایرانی توڑ سکے، اور نہ ہی جدید دنیا کے سپر پاورز فتح کر سکے۔ سوال مگر یہ ہے، آخر یہ پٹھان ہیں کون؟ کیا یہ کسی نبی کی اولاد ہے؟ کیا واقعی ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی؟ آج ہم ان سوالات کے پس پردہ تاریخ کے ان اوراق کو کھولیں گے جن سے کم ہی لوگ واقف ہیں۔ پٹھانوں کی بہادری کی مثال پوری دنیا میں دی جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی بادشاہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ یونانی، ایرانی اور مغل سب انہیں زیر کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار ناکامی مقدر بنی۔ سکندر اعظم، جو نصف دنیا کا فاتح کہلاتا تھا، جب افغانستان کے پہاڑوں میں داخل ہوا تو اسے ان پہاڑوں کے بیٹوں نے ایسی مذمت دی کہ تاریخ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ سکندر اعظم کو یہاں سے خالی ہاتھ مقدونیہ لوٹنا پڑا۔ اور پھر صدیوں بعد یہی بہادر قوم سوویت یونین جیسی سپر پاور کے سامنے ڈٹی، اور پچھلی صدی میں دنیا نے دیکھا کہ امریکہ جیسی طاقت بھی ان پہاڑوں میں ہار مان گئی۔ پختون روایات کے مطابق ان کی نسل کے بانی حضرت قیس عبد الرشید تھے۔ روایت ہے کہ جب قیس اپنے قبیلے کے چند افراد کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت و شفقت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیس عبرانی نام ہے اور اس کا نام بدل کر عبد الرشید رکھ دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے ان کے بہادری کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دعا فرمائی، اللہ اس کی آل اولاد کو فروغ بخشے گا اور اس قبیلے کی تعداد اور طاقت سب سے زیادہ ہوگی۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا فرمائی، اے اللہ اس مرد کی نسلوں سے ایک ایسی قوم پیدا فرما جو قیامت تک اس سلامتی اور ایمان کے ساتھ جہاد کی راہ پر قائم رہے۔ یہ روایت تاریخی ماخذات میں ملتی ہے، مگر کتب حدیث میں اس کی سند ضعیف بتائی گئی ہے۔ یعنی یہ عقیدت مندانہ پشتون روایت ہے جسے تاریخی حوالوں میں مخزن افغانی از نعمت اللہ حروی میں ذکر کیا گیا ہے۔ نعمت اللہ حروی کی کتاب مخزن افغانی پٹھانوں کی تاریخ پر لکھی گئی مشہور ترین تصنیف ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ قیس عبد الرشید حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کی بیٹی سے نکاح کیا اور ان کی اولاد سے ہی افغان یا پٹھان قبیلے کا آغاز ہوا۔ نعمت اللہ حروی لکھتے ہیں کہ اگرچہ کتب حدیث سے یہ واقعہ ثابت نہیں ہوتا، مگر تاریخی روایات کے مطابق افغانستان اور سندھ سے وفود مدینہ آئے اور اسلام قبول کیا۔ یہ بات متعدد تاریخ نویسوں نے بھی لکھی۔ پٹھان قوم کی اصل کے بارے میں دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے ہے، یعنی وہ 12 قبائل جو حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل کہا جاتا ہے، کی اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے، جن میں سے ایک قبیلہ آل یہود تھا جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بائبلی روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل 2 حصوں میں بٹ گئی، شمالی سلطنت اسرائیل اور جنوبی سلطنت یہودا۔ پھر 720 قبل مسیح میں اشوریوں نے اسرائیل پر حملہ کیا اور 10 قبائل کو قید کر کے دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلا دیا۔ بعض مورخین کے مطابق ان گمشدہ قبائل میں سے ایک شاخ مشرق کی طرف ایران اور افغانستان کے راستے منتقل ہوئی، جنہیں بعد میں افغان یا پٹھان کہا جانے لگا۔ اگر ہم جدید تاریخ دانوں اور لسانیات کو ماہرین کو دیکھیں تو وہ پشتونوں کی اصل کو زیادہ تر ایرانی نسل مشرق کی آرین گروپ سے جوڑتے ہیں۔ ان کے مطابق پشتون دراصل ایک قدیم ایرانی قبائل قوم ہے جو وادی ہلمند اور خیبر کے علاقوں سے ابھرے۔ ان کی زبان پشتون انڈو ایرانی شاخ سے تعلق رکھتی ہے، جس سے ان کی جغرافیائی اور تاریخی جڑیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یوں پٹھان قوم کے بارے میں 3 بڑے نظریات سامنے آتے ہیں۔ قیس عبد الرشید کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ، نمبر 2 بنی اسرائیل کی نسل کا نظریہ، اور نمبر 3 پر تاریخ النسانی تحقیق کے مطابق ایرانی آریائی نسل ہونا۔
مگر ایک بات طے ہے کہ اس قوم کی غیرت، بہادری اور مہمان نوازی اور ایمان اپنی مثال آپ ہے۔ صدیوں سے پٹھانوں نے اپنے دشمنوں کے سامنے سینہ تان کر آزادی کا پرچم بلند رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا انہیں جرات، وفاداری اور غیرت کی علامت سمجھتی ہے۔ بلا شبہ رنگ، نسل یا زبان فخر کی بات نہیں، اصل فخر یہ ہے کہ انسان صراط مستقیم پر قائم رہے اور سچے نبی پر ایمان لائے۔ اگر آپ کو یہ تاریخی راز پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ اگلی بار ہم کسی اور چھپے راز سے پردہ اٹھائیں گے جہاں تاریخ بولتی نہیں، چیختی ہے۔